فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. چرسی شرابی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قسط آپ کو بالکل نہیں مس کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ میں نے بڑا سوچا کہ میں یہ قسط کروں یا میں یہ قسط نہ کروں، اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ قسط کرنی چاہیے اس لیے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان جو کہ چیئرمین پی ٹی اے ہیں، اگر ان جیسی شخصیت کے ساتھ چرسی شراب اور چرس کا ذکر آ جائے تو آپ فوج میں کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو کسی صورت یہ چیزیں سر حفیظ الرحمان کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. تو اینی وے شروع میں ایک ڈیکلیریشن دینا بھی ضروری ہے، اور وہ ڈیکلیریشن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سر حفیظ الرحمان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں. میں ان کا جونیئر بھی رہا ہوں، ہم نے اکٹھے سروس بھی کی ہے، اور میں سر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے سر حفیظ سے میں کسی بات کے اوپر خفا ہوں، اور ہماری کافی عرصے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. لیکن اس سب کے باوجود میرے نزدیک افواج پاکستان کے جتنے جرنیلوں کو میں جانتا ہوں یا جتنے سینئرز کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے دیکھا یا سب کچھ کیا، ان میں سر حفیظ الرحمان جیسا انتہائی شریف، انتہائی نمازی، پرہیزگار، اچھا انسان، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں کیا، مطلب اپنے کام سے غرض رکھنا. بہت سارے لوگوں کو شکایتیں بھی ہوں گی، لیکن اس سب کے باوجود سر حفیظ ایک انتہائی نفیس، بلکہ آج کل کے معاشرے میں کہیں تو بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے. مطلب ایسے آدمی ہیں کہ جن کے ساتھ مل کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، ایسی زندگی ہونی چاہیے. تو یہ جو میری طرح کا چمکیلا پن ہے یا کوئی یہ جو ہماری ادائیں ہیں یا بھاگم دوڑ ہے، یہ سب کچھ ہے، سر حفیظ اس سے بڑے دور. لیکن اس سب کے باوجود فوج اتنا خوبصورت ادارہ ہے کہ سر حفیظ الرحمان وہاں پہ ترقی کرتے کرتے، اور بالکل کوئی نوکری باز نہیں، انہوں نے رات کو 8-9 بجے سو جانے والے، صبح فجر پہ اٹھنے والے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سر حفیظ سے میں نے یہ سیکھا کہ ہم کسی زمانے میں مشرقی تیمور میں گئے، یہ یو این کا ایک پیس کیپنگ مشن تھا. تو میں کپتان تھا، تو سر حفیظ میجر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار جا کے جو ہے نا تم یہ ایک لیٹر لکھ کے لے آؤ، تم اچھے سمجھدار آدمی ہو تو یہ لیٹر تم اچھا لکھو گے تو یہ لکھ کے لے آؤ. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں جناب اس لیٹر کو تیار کرتے کرتے بڑی محنت کرنے لگا، اور محنت کر کے تو فرض کریں سر حفیظ نے مجھے کہا تھا کہ جی 10 بجے وہ لیٹر آپ مجھے پہنچا دیں. تو میں کوئی 10 بج کے آپ سمجھیں کہ 10 منٹ پہ وہاں پہ یا 10:15 پہ پہنچا. میں نے کہا سر یہ رہا وہ لیٹر جو آپ نے کہا کہ جی بنا کے لے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے وہ لیٹر لیا اور لے کے انہوں نے سائٹ پہ اپنی ٹیبل پہ رکھ دیا. تو میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن جب انہوں نے اس لیٹر کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا سر آپ نے پڑھا بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے بھیج دیا ہے. میں نے کہا سر کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا یار 10 بجے تک کا ٹائم تھا تو میں نے بس پھر 10 بجے جو ہے نا تو لایا نہیں تو میں نے خود بنا کے بھیج دیا. تو میں نے کہا سر میں تو وہ اصل میں، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے بڑی محنت کی ہے بڑا اچھا کرنے کے چکر میں، لیکن تیرے بھائی کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول اس کے بعد ساری زندگی میں نے بھی اپنے ساتھ رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے. تو سر حفیظ نے کہا کہ میں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا کہ 10 بجے میں نے لیٹر بھیجنا ہے، تو جو میری سمجھ میں آیا میں نے 10 بجے تک وہ لکھا اور لکھ کے میں نے وہ بھیج دیا. تو سسٹم بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی بھی ہوئی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کم از کم میں نے اپنا کام ٹائم پہ کر دیا. اور اس کے بعد سے میں نے بھی یہ اصول رکھا کہ جو کام کرنا ہے بس جو ٹائم ہے اس کے اوپر کر دیں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم پہ کریں، اس کو لیٹ نہ کریں. اور میں نے اس کو ساری زندگی اپنایا، اور سچی بات بتاؤں کہ میں نے اس کا بڑا فائدہ بھی اٹھایا. تو یہ میرے بڑے کام آیا. تو امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بھی یہ کام آئے گا. تو ہوا کیا جس قصے کی وجہ سے سر حفیظ الرحمان کے اوپر مجھے اتنی بات کرنی پڑ رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فوج میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، چرس شراب سر حفیظ الرحمان، وہ کہے گا میجر قیامت آ گئی ہے یا آنے والی ہے. وہ اس لیے کہ یہ تینوں چاروں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. بہرحال سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی، اور میں تو پہلے سمجھا کہ یہ فیک ویڈیو ہے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ریئل ویڈیو ہے. تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں چیئرمین پی ٹی اے اٹینڈ کر رہے تھے اپنے سٹاف کے ساتھ. وہاں پہ ظاہر ہے کچھ سینیٹرز باقی لوگ بھی موجود تھے جو کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اور وہاں پہ جب بریک ختم ہوئی، مطلب میٹنگ چل رہی تھی، بریک ہوئی، بریک کے بعد واپس آئے تو سر حفیظ نے کوئی ایک جملہ کہا کہ جس میں انہوں نے سینیٹر ایمل ولی خان جو ہیں ان سے کہا کہ جی مجھے ایک چرس کا سگریٹ دے دیں.
تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ لائیں مجھے ایک چرس کا سگریٹ پلائیں یا لائیں مجھے چرس کا ایک سگریٹ دیں. تو مجھے سمجھ آتی ہے وہ اس لیے کہ فوج میں یہ فوجی طریقہ ہوتا ہے ایک ٹینس میٹنگ کو یا ایک میٹنگ کا ماحول لائٹ کرنے کے لیے یا ایک جو ہے نا پولائٹ انداز میں, مطلب اس طرح کی کوئی شغلی بات. اور میں نے تھوڑا سا نوٹ یہ کیا ہے کہ جو شریف ترین لوگ ہیں, جو سگریٹ بھی نہیں پیتے, ماچس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے, تو وہ کبھی کبھی نا یہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لوگ بڑے شغل میں جو ظاہر ہے کہ چرس پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں وٹ ایور, تو وہ اس کو شو آف کافی کرتے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے نا ترنگ میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک فوجی مذاق کیا جو میرا انالیسس ہے, اور اس کے اوپر جو ایمل ولی صاحب تھے وہ بپھر گئے اور انہوں نے اس بات کے اوپر کہا کہ جی آپ نے کیسے یہ چرس کا نام لیا ہے یا میرے کے اوپر کیسے نام لیا. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ But I told her. I am leaving, or either he will leave this place. Okay, I'm leaving, sir. Thank you. Okay. یہ آپ کو کس نے یہ جرات دی کہ آپ Sir, اس sorry, طرح کی میرے باتیں کہتے ہیں کریں؟ کہ بات غلطی ہو جاتی ہے. یہ چل سے شراب اگر آپ پیتے ہو تو آپ یہ باتیں کیا کریں؟ غلط بات ہمیشہ نہیں کریں. بالکل آپ نہیں کہہ رہے بھائی. اور اس کے بعد پھر وہ ایک ویڈیو ہے کہ جس میں سرفیز, اور چونکہ میں سرفیز کو جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یار یہ انہوں نے مذاق کو مذاق نہیں سمجھا بلکہ یہ تو اس کو دوسری طرف لے گئے, تو انہوں نے ایک اچھے انسان کی طرح, جو ایک اچھے انسان کا کردار ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ میں سرفیز کو جانتا ہوں تو وہ ایک ہمبل آدمی ہے, وہ بالکل اپنے آپ کو, چاہے وہ چیئرمین پی ٹی ہیں, 2 اسٹار جنرل ہیں, جو بھی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا انسان نہیں سمجھتے. وہ ایک اپنے آپ کو, مطلب میں ان کے بہت سارے قصے سنا سکتا ہوں کہ آپ سرفیز کو کہنا کہ جی میں سر آپ سے کہیں جانا ہے تو میں آپ کو لے لوں گا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرفیز جو ہے وہ گارڈ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کسی کے گھر کے باہر کوئی گارڈ کا کمرہ ہے یا کسی ہیڈ کوارٹر کے باہر کوئی گارڈ کی پوسٹ ہے یا کوئی چوکی ہے, تو وہ وہاں پہ سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیٹھ کے وہاں پہ گپے شپے لگائیں گے, شغل کریں گے, اور آپ جو ہے 2 اسٹار جنرل کو وہاں سے پک کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تو انہوں نے اسی اپنی میں یہ کہوں گا کہ جی جو ان کی ہمبلنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فوراً معذرت کی. انہوں نے کہا جی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, میں نے جو کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں پسند کیا تو پھر وہ میری غلطی ہے, میں اس کے اوپر آپ سے معافی مانگتا ہوں. غلطی نہیں ہو سکتی صاحب نے بات اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کئی بار انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی, اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ سر حفیظ جو ہے وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا, اور ڈیٹیل سے دیکھنے کے بعد میں اس کے اوپر اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ لوگوں کو پیش کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ بات کس طرح کی ہے اور یہ کیوں ہوئی. تو پہلے تو دونوں کا تعارف کراؤ. تو ایمل ولی صاحب جو ہیں یہ اسفند یار ولی کے بیٹے ہیں. اسفند یار ولی جو ہیں وہ ولی خان صاحب کے بیٹے ہیں, اور ولی خان صاحب جو ہیں وہ عبدالغفار خان صاحب کے بیٹے ہیں, جو کہ المشہور باچا خان ہیں. باچا خان صاحب, غفار خان صاحب, میں ذاتی طور پہ ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں نے ان کے بارے میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کچھ پڑھا ہے. ولی خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے, ان کی باتیں میں نے سنی ہیں, ان کے انٹرویوز میں نے سنے ہیں, ان کی پرسنالٹی مجھے بڑی پسند تھی. میرے ساتھ ایک میرا دوست ہوتا تھا اسلام افریدی, تو ہم بیٹھ کے تو ولی خان صاحب کے ڈائلاگز کے اوپر بڑی بات چیت کرتے تھے. اسفند یار ولی صاحب ٹھیک ہے ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیشین ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹیچر تھا ولی خان کا یا باچا خان کا, وہ سٹیچر اسفند یار ولی میں نہیں تھا. یہ میری اپنی ایک ذاتی اوپینین ہے. اور اسفند یار ولی جو ہیں وہ ان کے ایمل ولی جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں. تو ایمل ولی جو ہیں ان کی عمر 38 سال ہے یا 40 سال ہے, میرے خیال میں 5 فٹ 10 انچ یا 11 انچ ان کا قد ہوگا. وزن جو ہے 200-250 کلو ہوگا, مطلب ان کی کمر جو ہے 50 انچ کے قریب ہوگی. بلوچستان سے یہ سینیٹر ہیں, خیر سے, مطلب یہ 4 سے یا کے پی سے سینیٹر نہیں ہیں, یہ بلوچستان سے سینیٹر ہیں اور ابھی سینیٹر بنے ہیں. اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زرداری انکل سے بات کر کے تو یہ سینیٹر بنے تھے. اور دوسری طرف انہوں نے 2 الیکشنز لڑے تھے جو میں نے معلومات کی ہیں. اس کے مطابق ایک انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ایک انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, اور یہ دونوں الیکشن جو ہیں وہ ہارے. تو ان کی جو کل قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سیاسی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے کہ جن کا کافی سارا سیاسی ایکومن ہے. اس کے علاوہ ایمل ولی خان صاحب کا ذاتی طور پہ کوئی ایسا سیاسی, میں کہوں گا کہ جی وہ قابلیت نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ بہت بڑی ان کی قابلیت ہے. تو
दूसरी तरफ जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ रहमान हैं, इनकी खाली तजर्बा ही जो है वो 37-38 साल का होगा। इंजीनियर हैं, उसके अलावा इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है वॉर स्टडीज़ के अंदर। तो इस टाइम पे वो चेयरमैन PTA हैं, मेंबर पेमरा हैं, फैब के मेंबर हैं, इसके अलावा USF और इग्नाइट एक टेक्नोलॉजी फंड है, उसके भी ये मेंबर हैं। पाकिस्तान आर्मी में ये सिग्नल्स ऑफिसर इन चीफ रिटायर्ड हैं। तो अपने शोबे में ये जो हाईएस्ट रैंक था 2 स्टार का सिग्नल ऑफिसर इन चीफ, वो वहां तक पहुंचे और उससे रिटायर्ड हैं। तो अब आप ये देखें कि जब ये दो लोग बात करेंगे तो उसमें एक जो है, और हम जो फौजी आपस में गप लगा रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि सर हफीज सीधे हो जाते हैं ना वहां पे, कि एक दफा उन्होंने अपोलोजाइज किया और अपोलोजाइज के ऊपर जब अगले बंदे ने उसको रद्द कर दिया टोटली, और मेरे हिसाब से कि बड़ा रूडली, तो उसके बाद सर हफीज सीधे हो जाते हैं ना कि खान क्या मसला है, ठीक, मैंने एक बात की है बस, ठीक है, खत्म हो गई है, अब आप इस बात को किधर लेके जाएंगे, और अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेट्स टेक इट देयर। तो मेरा ख्याल में कि जो अगले साहब थे वो थोड़ा सा ना उनको कंट्रोल हो जाता है। क्यों कि एक होता है बुली इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर वर्ड है, और बुली उस बच्चे को कहते हैं या उस बंदे को कहते हैं कि जो किसी भी शरीफ इंसान के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है, और चढ़ दौड़ने की कोशिश के अंदर जब अगर आप उसको स्पेस देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर चढ़ाई करता रहेगा। और मेरा ख्याल में कि एमएल वली खान ने यही किया, और चूंकि कोई काबिलियत नहीं है मां सिवाय इसके कि ये 60-70 इंच वाला इंसान जो है वो एक सियासी घराने के अंदर पैदा हो गया। और पाकिस्तान में, अब आप कहेंगे कि मेजर साहब आप ये फौजी बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मुसीबत है कि यहाँ की जितनी सियासी जमातें हैं वो बेसिकली अब्बा जी तो दादाजी तो पोता जी तो उसके बाद, तो अब ये क्या है, ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इसकी स्पेस पैदा हो सके, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इसको नोटिस किया जाए, तो ये एक तो चलें वो उनका ज़ाती मसला है, लेकिन ये है कि ये एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल बक 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 और फजूल किस्म की बातें, वो इनका एक खासा है। लेकिन इस केस में मैं ज़ाती तौर पर थोड़ा सा समझता ही हूँ, अगरचे मुझे पता है कि सर हफीज़ ये नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर वहाँ पर सर हफीज़ कहते हैं ना कि जनाब ठीक है बोलें क्या मसला है, तो बात सारी वहीं पर ख़त्म हो जानी थी। लेकिन मेरी तरफ से मैं ये समझता हूं कि सर हफीज़ ने फिर भी जो उनकी जेंटलमैन पर्सनैलिटी है, उनका करैक्टर है, उन्होंने उसी के मुताबिक एक्ट किया। बहरहाल इसके ऊपर एमल वली खान से ज़्यादा भी मैं जिसको सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूं, और मेरे ख्याल में कि उसकी लाजमी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जैसे ही ये तकरार शुरू हुई तो सेनेट की कायमा कमेटी में वो कौन बंदा था कि जिसने फौरन अपना कैमरा ऑन किया और इतने बड़े फोरम के ऊपर बैठ के उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बंदा मतलब तैयार बैठा था कि जैसे कोई ऐसा मौका है तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, और वीडियो बनाने के बाद मैं उसको ना सिर्फ यह कि मैं रिकॉर्ड करूं बल्कि मैं उसको पब्लिक भी करूं। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी के अंदर इसके ऊपर रिटन भी लेटर भेजूंगा किसी ना किसी को या मुतलका इदारों को, लेकिन मेरे हिसाब से कि जी वो उसके ऊपर जो है ना इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जी वो कौन बंदा था कि जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। तो देखें दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, इंतहाई शानदार इदारा है अफवाज पाकिस्तान, आप उसमें जरूर इंडक्ट हों, शामिल हों, और मैं आपसे ये कहूंगा कि वहां पे मेहनत करें। अगर आप चाहते हैं ना कि इस मुल्क में आपको सिस्टम कोई जगह नहीं देता, आपके साथ ज्यादती होती है, प्रमोशन टाइम पे नहीं मिलती, वटेवर जो कुछ भी है, तो उन सारी ज्यादतियों में मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि अफवाज पाकिस्तान में आप भर्ती हों, मेरिट विल प्रिवेल। आप मेहनत करें, आप अपने उसके ऊपर चलें, यू विल राइज टू द स्टार्स रैंक्स के जो हर एक की ख्वाहिश होती है। मैं फौज में हम बात करते थे, मेरा अपना जाती मकूला, चले मेजर रजा रिटायर्ड फौजी मनमोजी आज आपको अपना एक मकूला दे देता है, और मेरा कॉल ये है कि फौज में वो ए ग्रेड होता है, अल्फा कहते हैं उसको, कि अगर फौज में ए ग्रेड फर्ज करो कि जी 10 आ रहे हैं और ऊपर से बहुत ऊपर से फील्ड मार्शल की सिफारिश आ जाती है, तो फौज में ये है कि 10 से 11 हो सकते हैं, लेकिन 10 जिनके ग्रेड बनते हैं उनमें से कोई किसी को कम नहीं करेगा। बेशक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, वो जाती तौर पे सिफारिश करें, तब भी जो 10 अल्फा हैं वो रहेंगे। हाँ 11वां हो सकता है, मैं ये बात मान लेता हूं,
لیکن ان 10 میں سے کسی کا کوئی گریڈ کم نہیں کرے گا. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تو اس میں یہ سر حفیظ الرحمان اور ایک اور چلیں بات بتا دیتا ہوں آپ کو. چلیں فوجی من موجی آپ کہیں گے نا فوجی, چلو میں فوجی بات ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایک ہی روم میٹ ہے ٹریننگ کے دوران, ایک روم میٹ, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ روم میٹ کون ہے؟ وہ یہ سر حفیظ الرحمان ہے. یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے روم میٹ ہیں. اور فوج میں جو کوئی کسی کا روم میٹ ہوتا ہے اس کی نہ صرف یہ کہ اس سے بڑی دوستی ہوتی ہے, وہ گھر والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پیرنٹس کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں, ظاہر ہے اتنا ٹائم اتنی ٹف ٹریننگ اکٹھے گزارتے ہیں, بلکہ ساری زندگی وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہی ہے کہ اور روم میٹ کدھر ہے تو تو میرے خیال میں کہ سر حفیظ الرحمان جو ہے وہ واحد آدمی ہوں گے کہ جو یہ حق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ان کو یہ آتھرائزڈ ہے ان کو کہ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہے کہ اور روم میٹ ادھر آؤ. تو اس لیے میں ایمل ولی خان صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ سر حفیظ الرحمان کا بہت بڑا پن ہے کہ باوجود اس سب کے وہ آپ سے دیکھیں انہوں نے ایک جوک کیا جو مجھے سمجھ آتی ہے فوجی لحاظ سے, انہوں نے ایک جوک کیا اور وہ جوک آپ کو نہیں سمجھ آیا, آپ نے اس کے اوپر جناب وہ بلی شروع کر دی اور آپ کہہ رہے غلطی نہیں ہے غلطی ہے. ابے بابا غلطان ہے ایمل ولی خان صاحب. اگر آپ سر حفیظ الرحمان کو سمجھ رہے ہیں کہ جی میں ان کو جو ہے نا اس طرح کہہ لوں گا وہ کہہ لوں گا, آپ میرا خیال میں اپنی جگہ سینیٹر ہوں گے, بڑے ریسپیکٹیبل ہوں گے, لیکن یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں یہ بھی بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. وہ محنت کر کے 38 سال کے بعد یہاں پہ پہنچے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب آپ یہ تحریک اور یہ ایک چلائیں کہ جی میں جس کو کہتا ہوں یہ فارغ بادشاہت نہیں ہے جناب. تو اس لیے ذرا خیال کریں. میرے خیال میں کہ سر حفیظ الرحمان نے جو ہے وہ بہت بڑا پن دکھایا. تو اینی ویز ایمل ولی خان بھی ایک شغلی آدمی ہے, مجھے ذاتی طور پہ وہ پسند ہے, اگرچہ وہ فوج کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ بڑا غصہ ہے کہ ایمل ولی خان نے جو جتنی یہ بات چیت کی ہے وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ جس طرح کا وہ بندہ ہے اسی طرح وہ اپنی پرسنالٹی گزارے. تو اینی ویز یہ تھا فوجی من موجی. آج میں نے لائٹ انداز میں یہ سارا کور کیا. آئی ہوپ کہ ایڈیٹر کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ پچھلے دنوں میرے ایڈیٹر نے یہ کیا کہ میں نے اس کو سارا بتایا کہ جناب یہ ہے اور اس طریقے سے یہ لگانا ہے, اور جب اس نے آن ایئر کر دیا تو میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ آن ایئر کرنے سے پہلے مجھے دکھانا, لیکن وہ صحیح فوجی آدمی فائر پہلے مارتا ہے بعد میں پوچھتا ہے کہ سر ٹارگٹ جو ہے وہ کدھر تھا. تو اس نے بھی فائر مار دیا, اور جب فائر مار دیا تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں نے دیکھا کہ جی وہ چیف آف ایئر اسٹاف کی جو تصویر ہے وہ پرانے سر مجاہد کی تصویر اس نے لگا دی. میں نے کسی دن مجھے جو ہے نا کورٹ مارشل کرائے گا میرا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو اینی ویز تو آئی ہوپ اللہ کرے کہ یہ جو میرا ایڈیٹر ہے وہ خیر خیریت سے اس کو کر دے, اور اس کے ساتھ ہی آپ سارے ایڈیٹر کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو مجھے ایڈیٹر اپنا پسند بھی بڑا ہے, وہ اس لیے کہ صحیح فوجی آدمی ہے, اور جو صحیح فوجی آدمی ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کال جب آپ کو کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہیلو, کہتے ہیں السلام علیکم سر تو میرے ایڈیٹر کا سلام بڑا اچھا ہے. تو کسی دن میں چوری سے ریکارڈ کر کے تو وہ آپ لوگوں کو سنواؤں گا کہ میرا ایڈیٹر جو ہے وہ کیسے سلام کرتا ہے. تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی من موجی. اپنا خیال رکھیے گا. میں اصل میں سر حفیظ کے قصے میں اتنا الجھ گیا کہ وہ مجھے پرانی یادیں قصے سارا کچھ وہ یاد آنا شروع ہو گیا, اور اسی سے میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے چند دن جو ہے میں آپ کو کچھ فوجی قصے سناتا ہوں مزیدار قسم کے. کیا خواہ ہم اتنی جو ہے نا روز لڑائی مار کٹائی, مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں شاید اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھا آج کا فوجی من موجی. تو اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک شیئر اور کامنٹ کیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں.